ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور توحید بیان کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا، سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ایک اور مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ظاہر تعلق کئی حوالوں سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے خوشی داخل کرنے میں وہ زبان سے ہے
کہ زبان کے ذریعے ویسے تو حرکات و سکنات بھی خوشی داخل کر دیتی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص جا رہا ہو سامان اٹھائے اور کوئی اس کا سامان ہی ہاتھ میں لے لیتا ہے، خوشی داخل ہوتی ہے. کوئی روڈ پار کرنا چاہتا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کرا دیا، خوشی داخل ہو گئی. کوئی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، نہیں ہو پا رہا، آپ نے کچھ سہارا دے دیا، خوشی داخل ہو گئی. تو کئی حوالوں سے خوشی داخل کرنے کا عمل ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں زبان کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اس میں واسطہ پڑتا ہے، اور بدقسمتی سے اس معاملے میں ہماری احتیاطیں نہیں ہوتی. تو وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہیں جو مسلمانوں کے دل کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے گی کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ شرعی رکاوٹ نہ ہو. کسی کو رشوت دینا کہ اس کا دل بہت خوش ہوگا تو یہ نہیں. ثواب جب ملے گا جب نیت اچھی ہوگی. نیت اچھی ہوگی تو اس صورت میں ہی ہم کو ثواب ملے گا. تو یہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زبان کے حوالے سے ہماری بے احتیاطیاں یہ بہت زیادہ ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی زبان کی حفاظت کے تعلق سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ بندہ کبھی بلا ارادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور بندہ کبھی بے سوچے سمجھے اللہ کی ناراضی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے جہنم میں گر جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. تو زبان کی احتیاط ضروری ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حسن خلق یعنی اچھا اخلاق ہے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے وہ دو جوفدار چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کا درست استعمال یہ بہت ضروری ہے. بلکہ یہاں تک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 274 پر نقل کرتے ہیں کہ بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 166 پر ہے کہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو، اپنے اوپر اپنی اولاد و اموال پر بددعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بددعا اس ساعت میں ہو جس میں جو دعا اللہ سے کی جائے قبول ہو جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زبان پر قابو پانے کی سخت ضرورت ہے. جانوروں پر بھی لعنت کرنے کی ممانعت ہے کہ بلا ضرورت ان کی برائی بھی زبان سے کیوں نکلے. تو اب ظاہر ہے کہ مطلب ہماری زبان اس معاملے میں کس قدر احتیاط سے خالی ہے. بلکہ یہاں ایک مثال دیتے ہوئے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ انسان جب اچھا بولنا چاہے نا تو اس کے بعد بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن جب زبان ہی ہماری ایک طرح سے گندی ہو اور مطلب کاٹتی ہو تو اس کا کیا علاج؟ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے. تو حواریوں نے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کی یہ کتا کس قدر بدبودار ہے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں، اس کے دانت کتنے سفید ہیں. تو گویا آپ علیہ السلام نے ان کو مردار کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور ان کو خبردار کیا کہ بے زبان جانوروں کی بھی خوبی کا ہی ذکر کرنا چاہیے.
تو ہم اپنی زبان کے استعمال کا معاملہ دیکھیں کہ یہ بسا اوقات کس قدر لوگوں کے رنج و دکھ کے اضافے کا باعث بنتی ہوگی، اور اس کے ذریعے ہم کس قدر لوگوں کی مطلب ایک طرح سے دل آزاریاں کر بیٹھتے ہوں گے. جیسا کہ جیسے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا یہ ہماری سماجی زندگی کا اہم حصہ ہے، اور اس میں اگر مسلمان بھائی سے ملاقات کی اچھی نیت کر لی جائے تو ثواب کی حقداری ہے. لیکن یہاں پر اس کے جو آداب علماء نے لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے پیشگی اطلاع دی جائے، پیشگی اطلاع دی جائے کہ بھائی میں آ رہا ہوں. یہ بہت بہتر ہے، ورنہ اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں بعض اوقات گھر والے آزمائش میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں اور جانے کی تیاری میں اور آپ پوری بارات کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے. تو یا پہلے سے ہی ان کے گھر میں کوئی مہمان موجود ہے، آپ خود بھی پہنچ گئے، یا سب گھر والے سو چکے ہیں. عباس کے گھر میں ہوتی ہے ترکیب کے 10:30 بجے کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر کی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب آپ ٹھیک ہے رات کو 2 بجے سوتے ہیں، لیکن اب 12 بجے 12:30 بجے 1 بجے آپ پہنچ جائیں گے. یار یہ بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے 10:30 بجے؟ بھائی ٹھیک ہے، اس کے گھر کا روٹین ہے. تو اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو پوچھ کے جائیں کہ بھائی یہ ٹائم اس ٹائم پر آنا چاہ رہے ہیں. پھر بعض اوقات گھر کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب اگر ہم پہنچ گئے مہمان بن کر تو وہ جو ان کا سارا معاملہ ہے یہ بسا اوقات ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کسی کے گھر جانا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اطلاع کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ کام تو ایسے کرتے ہیں جو واقعی کرنے کے ہوں، لیکن کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو نہیں کرنے کے ہمارے. مثلا کرنے کے کام اس کو سلام کرنا ہے، ثواب بھی ہے اور دل جوئی بھی ہوتی ہے. اگر بیمار ہے تو عیادت کرنا ہے، خوش ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو گھر میں خوشی ہو گئی ہے، مثال کسی کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، کسی کے گھر میں منا پیدا ہوا ہے، منی پیدا ہوئی ہے، حج کا قرآن دازی میں اس کا نام آ گیا ہے. اس نے فارم تو بہت ساروں نے بھرے تھے، بھائی حج میں قرآن دازی میں ان کا نام آ گیا، اب ان کو مطلب مبارکباد دی جائے. اگر غمگین ہو تو غمخواری کریں. انتقال ہو گیا، کوئی مالی طور پر نقصان ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، گاڑی چھن گئی، کوئی بھی ایسا حادثہ ہوا جس میں ان کو دکھ ہے تو غمخواری کی جائے. اور نہ کرنے کے کام جو عموماً ہم کرتے ہیں وہ کیا کہ ان کے رہن سہن، گھریلو سامان، لباس، ان میں ہماری عادت ہوتی کیڑے نکالنے کی. ہماری وہ عام زبانوں میں کہتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں. کیا آپ کا گھر کا پنکھا بہت آہستہ چل رہا ہے، کیپیسیٹر چینج کر لیں اس کا. اچھا او ہو آپ نے اے سی نہیں لگوایا، آج کل تو اے سی بہت سستے ہو گئے. اب جناب اس کا بیچارے کا بغیر اے سی کا بل بھرنا جو ہے نا اس کے لیے آج کل آزمائش ہے، اور آپ اس کو مشورہ دے رہے اے سی لگانے کا. پھر اب وہ پانی مثال آپ کو دیا گیا سادہ سا، آپ گھر میں نظر دوڑا رہے، آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے. اب یہ باتیں بسا اوقات پوچھنا یہ دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے. احساس کمتری کا بندہ جو ہے نا وہ مبتلا ہو جاتا ہے. پھر گھروں کا جائزہ لیں گے تو اگر کہیں دیوار پر پلسٹر اکھڑا ہوا ہے تو اس کا اشارہ کریں گے، اچھا یہ پانی کی وجہ سے آپ کا پلاسٹر بھی اکھڑ گیا، رنگ کتنے سال پہلے کرایا تھا. اب یہ ساری باتیں آپ اگر کریں تو آپ خود سوچیں اور سمجھیں کہ اس کے دل میں خوشی ہوگی کہ نہیں. آپ اگر جس سوفر پہ بیٹھے وہ مثال نرم نہیں ہے، اب آپ اس میں تھوڑا سا اچھل کود کر کے کہہ رہے ہیں کہ صوفہ بھی آپ کا مطلب اسپرنگ چبھ رہے ہیں، اس میں اسپرنگ چبھ رہے ہیں. تو اب اس طرح سے کوئی اس نے آپ نے پانی پیش کیا تو آپ کہیں کہ میں روزانہ دوپہر میں لسی بہت شوق سے پیتا ہوں. تو اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں عموماً سامنے والے کی دل آزاری کے ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے. کھانا اگر پیش کیا جائے
اور وہ اگر مزیدار نہیں ہے، پھیکا رہ گیا یا مطلب کسی نہ کسی سبب سے کچا رہ گیا تو اس میں عیب نکالا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ عیب نکالنا مکروہ خلاف سنت ہے. جی چاہیں تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبیوں کی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کھا. اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اگر ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی کھانا پکانے میں کبھی عیب نہ نکالا کہ نمک کم ہے، زیادہ ہے. جیسے بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کھانا جب بھی کھاتے ہیں تو عیب نکالے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں. جو بھی پکا کر دو تو کچھ نہ کچھ پتا چلے کہ یار یہ بڑا، یعنی اس سے پاس ہو گیا نا تو سمجھو پاس ہے، ورنہ اس نے تو کچھ نہ کچھ نکالنا ہی نکالنا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہے. تو امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں کہ کھانے میں عیب نکالنا یہ اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے کہ مکروہ خلاف سنت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ نہیں. اور پرائے گھر عیب نکالنا تو اس میں مسلمانوں کی دل شکنی ہے اور کمال حرص و بے مروتی پر دلیل ہے. گھی کم ہے، مزے کا نہیں ہے، یہ عیب نکالنا ہے. اگر کوئی شے اسے مضر یعنی نقصان دینے والی ہے اسے نہ کھائے. اور اظہار کیا بطور تانو عیب نہیں کیا، مثلا اس میں مرچ زائد ہے، میں اتنی مرچ کا عادی نہیں ہوں، تو یہ عیب نکالنا نہیں. اور اتنا بھی اس وقت جب بے تکلفی خاص کی جگہ ہو، اس کے سبب دعوت کنندہ یعنی میزبان کو اور تکلیف نہ کرنا پڑے. مثلا 2 قسم کا کھانا سالن ہے، ایک میں مرچ زائد ہے تو چپ چاپ دوسرے کو کھا لے، ایک چھوڑ دے، اور وجہ پوچھی جائے تو بتا دے. اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے اور یہ نہیں کھاتا اور میزبان کو کچھ اس میں اور منگانا پڑے گا، اسے ندامت ہوگی، تنگ دست ہوگا، تو تکلیف ہوگی. تو ایسی حالت میں مروت یہ ہے کہ صبر کرے اور اپنی اذیت ظاہر نہ کرے. یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم مطلب کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہم سلاد بھی کھاتے ہیں. اب ظاہر گھر میں آپ کھائیں تو ٹھیک ہے، جو آپ نے اللہ نے آپ کو جتنا دیا، جیسی جیسی نعمت دی آپ کھائیں. اب آپ کو اگر اس نے بریانی پکا کر دی تو آپ اس کو کہیں گے رائتا نہیں بنایا، چلو جی وہ رائتا بنانے کے چکر میں لگ گیا تو پھر اس نے رائتا پیش کیا تو آپ نے کہا یار وہ اگر وہ سلاد وغیرہ اگر پودینہ وغیرہ اگر کچھ ہوتا تو، اب وہ پودینہ لگانے کے چکر لگ گیا. تو سیدنا شقیق رحمت اللہ تعالی علیہ کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے گیا. انہوں نے روٹی اور نمک سے ہماری میزبانی کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تکلف کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا. اور یہ حقیقت ہے، بلکہ ایک بزرگ کا قول کہیں پڑھا تھا کہ تکلف نے ہم میں دوریاں پیدا کر دی. مثال اگر ہم کسی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو اب کسی کی دعوت کرنی ہے تو کہیں گے یار دعوت تو کرنی ہے لیکن یار جب یہ آئے گا تو یہ کھانا پکانا پڑے گا، 2-2.5 ہزار روپے کا خرچہ ہے. چلو یار اس مہینے تو نہیں، اگلے مہینے کرتے ہیں. اب اگلے مہینے 2.5 ہزار روپے کا آپ نے انتظام کیا تو ذہن میں آیا کہ یار کھانا تو پکا لیں گے، اپنے پاس برتن تو ہے نہیں، اور یہ آئے تو یار برتن بھی تو اچھے ہونے چاہیے. چلو 1 مہینہ اور رک جاؤ تاکہ اس مہینے میں برتن خرید لوں، اگلے مہینے کریں گے. تو اب یہ کیا ہوا، تکلفات ہو گئے نا کہ ہم دعوت کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھے سے اچھی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مہینوں کے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ جس بچے کی مبارکباد پہ دعوت کرنی تھی اب وہ 1 سال کا ہو گیا. تو تکلفات ہو رہے ہیں نا ہمارے. تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تکلف کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا. تو آپ نے روٹی اور نمک یہ پیش کیا. تو میرے دوست نے کہا پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے آئے. جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا
الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ رہتا ہے۔ لوٹا گروی کیوں رکھنا تھا بھائی؟ تم نے پودینہ مانگا نا ہم سے۔ تو اب ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ بیچارہ بس بڑی مشکل سے اس نے آپ کے لیے میرے لیے قورمے روٹی کا انتظام کیا، آپ اس کو یار چاول نہیں ہے یار، اب وہ جائے گا بھاگا بھاگا چاول لینے کے لیے، پھر دہی کا مطالبہ ہوگا، یار وہ سنا اپنے ایک آنکھ جو ہے وہ میٹھے سے ہی بھرتی ہے، اب میٹھا کہاں سے لائیں؟ اب وہ میٹھے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے بسا اوقات میزبان کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں ان افعال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس میں بھی وہی زبان کہ بسا اوقات یہ زبان ہی ہماری چلتی رہتی ہے، تو اس سے بسا اوقات ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو ایک ہمارا جو نا تقوی کا ہیضہ جو ہو جاتا ہے، تو تمہاری آمدنی حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ کھانا یا پانی کہاں سے لائے ہو؟ اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو اس کا کھانا کھائے، پوچھ گچھ نہ کرے، اس کا پانی پیے اور پوچھ گچھ نہ کرے۔ تو مفسر شہیر حکم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس سے یہ نہ پوچھو کہ کھانا یا دودھ پانی کہاں سے آیا ہے، تیری کمائی کیسی ہے، حرام ہے یا حلال، کہ اس میں بلا وجہ مسلمان پر بدگمانی ہے، صاحب خانہ کو ایذا رسانی۔ تو خیال رہے کہ مخلوط آمدنی والے کے ہاں دعوت کھانا یہ درست ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ شرع مطہر میں مصلحت کے تحصیل سے مفسدہ یعنی نقصان دہ چیز کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے لایا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام، کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاد یا ذی عزت مسلمان سردار قوم، تو اس نے تحقیقات کر کے اور بھیجا کیا۔ ایک تو بدگمانی، دوسرے وحشت میں ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، اور یہ خواہ مخواہ کا متقی بننے والا یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، کہ اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلاتے ہیں، تو اس میں تنہا یعنی اکیلے اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے، جیسا کہ تجربے سے معلوم ہے۔ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، ہی ہاتا احبا، دوستوں کو رنج دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے، ہم کہتے ہیں کہ شاید ایذا پائے، اگر ایسا ہی ہے شاید پر عمل ہے تو اس کے مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل کرتا؟ اگر ایذا نہ بھی ہوئی اور اس نے براہ بے تکلفی بتا دیا تو ایک مسلمان کی پردہ دری ہوئی، یعنی عیب کھل گیا کہ شرعاً ناجائز۔ غرض ایسے مقامات میں ورع و احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اس یعنی مہمان نواز کو اجتناب و دامن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال و تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کا جوتا پہنے ہے، وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہے یوں ہی پہن لوں، یا کوئی فاسق و بے باک مجاہر معلن اس درجہ وقاحت و بے حیائی کو پہنچاؤ کہ اسے نہ بتا دینے میں بے باک ہو، نہ دریافت سے صدمہ گزرے، نہ اس سے کوئی فتنہ متوقع ہو، نہ اظہار ظاہر پر پردہ دری، تو اندت تحقیق اس سے تفتیش میں بھی حرج نہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا چاہیے، اور ہر وہ فعل کرے کہ جس میں خوش دلی ہو۔ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں ایک بزرگ کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کے نزدیک مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کے معاملے میں یہ کیسا اہتمام فرماتے تھے۔
چنانچہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، بڑے نیک پرہیزگار تھے، تو ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے ان کی نسبت قائم ہو گئی، یعنی منگنی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصہ منگنی چلی، یکایک اس لڑکی کو چیچک کے دانے نکل آئے، وہ بدصورت ہو گئی۔ گھر والے گھبرا گئے کہ اب اتنا پیارا ہمارا رشتہ ہوا اور اب یہ پتہ چلے گا تو رشتہ تو ٹوٹ جائے گا۔ ان بزرگ کو بھی خبر پہنچی۔ اب گھر والوں کو خبر ملی کہ ان بزرگ کی جو ہے نا وہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اور ایک خبر یہ بھی ملی کہ اب آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو گھر والوں نے سوچا کہ یار ہماری بچی بھی تو عیبدار ہو گئی، تو چلو اب یہ معاملہ ہو ہی گیا تو ہم بھی شادی کر دیں۔ خیر شادی ہو گئی، 20 سال یہ شادی چلی۔ 20 سال کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ان بزرگ کی آنکھیں صحیح ہو گئیں، تو کسی نے حیرت سے کہا کہ حضرت یہ تو کیا کمال ہو گیا۔ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہماری منگنی ہوئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اس کو چیچک ہو گئی ہے، اور گھر والوں کا دل ڈوب گیا تھا، تو میں نے ان گھر والوں کی دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو اندھا کر لیا، اور 20 سال تک اپنے آپ کو اندھا کیے رکھا کہ ان کو پتہ نہ چل جائے، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اور اب چونکہ دنیا سے چلی گئی تو اب مجھے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ مجھے سب کچھ نظر آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم وہ تمام افعال کہ جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں، اگر یہ کریں تو ماحول کیسا بن جائے، لیکن ہمارے یہاں بسا اوقات اس معاملے میں احتیاط نہیں کی جاتی، اس معاملے میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ اور بہت مرتبہ ایک بڑی پیاری بات اور مزید لکھی جو بھی انشاءاللہ تربیت کے بہت سارے مدنی پھول لگتی ہے، کہ بہت مرتبہ ہمیں کوئی چیز مثلا کھجوریں، آم، مٹھائی وغیرہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایسے میں بعض اسلامی بھائی عام طور پہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ حرص و لالچ کی وجہ سے بڑے بڑے ہاتھ مارتے ہیں۔ مثال 10 افراد بیٹھے، 50 کھجوریں رکھی ہیں، اب کوئی تو ایک اٹھائے گا، تھوڑی تھوڑی سی اس میں توڑے گا اور کھائے گا، باتیں بھی کرے گا، اور ہمارا ہاتھ ٹھکا ٹھک چلتا رہتا ہے کہ ہیں ہی 50، تو چلو تھوڑا اسپیڈ سے چلے گے تو 3 کی 5 آ جائیں گی۔ آم کا سیزن ہے، آم کچھ رکھ دیے، اب ایک ایک مثال 6 افراد ہیں اور 8 آم ہیں، کیا کریں؟ اگر ہم جلدی ختم کریں گے تو دوسرا اپنے ہاتھ میں آئے گا نا۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھ مارتے ہیں، بسا کر دوسرا بھی ایک ہی کاش اٹھا رہا ہوتا ہے، ہم 2-3 آم اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سخت ناپسندیدہ، دوسروں کو اذیت پہنچانے والا انداز ہے۔ حضرت سیدنا جبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قحط سالی کا شکار تھے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما میں کھجوریں عنایت فرمایا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جب ہمارے پاس سے گزرتے تو ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ملا کر کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ جب چند آدمی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو یہ سخت معیوب اور ناپسندیدہ ہے کہ اگر کوئی خاص چیز سب کے لیے کھانے کے لیے آئی ہو تو کوئی شخص زیادہ مقدار میں کھائے۔ اس کی ایک صورت یہ مثلا کھجوریں سب لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں اور کوئی شخص 2 یا 2 سے زائد کھا رہا ہے، تو یہ کھانے والے کی حرص، تنگ دلی اور دوسرے شرکاء کو ایذا پہنچانا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور یہاں اس حدیث میں خصوصی وجہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں سب شرکاء کے لیے بھیجی تھیں، صرف کھانے کے لیے، اور ملکیت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دوسرے کی ملک میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف یہ سخت معیوب ہے، تو انہوں نے اس مقصد سے بھیجا تھا کہ اسے سب لوگ بقدر ضرورت حصہ رسدی سے کھائیں، اس لیے نہیں بھیجا تھا۔
کہ ایک شخص دونا یہی ڈبل کھا لے. ہاں اگر کھانا اپنی ملک ہو تو اختیار ہے آدمی جیسے چاہے کھائے. تو دسترخوانوں پر بھی کیا ہمارا ایسا انداز نہیں ہوتا؟ بلکہ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، نگران شورا نے اس میں تربیت فرمائی کہ جیسے بعض اوقات عرف ہوتا ہے کہ بھائی ہم جہاں کھانا کھاتے ہیں کسی کے یہاں جاتے ہیں تو بھائی برتن صاف کرنا چاہیے، ہوتا ہے نا بھائی کھانا کھائیں تو برتن صاف کریں. اب یہ کون سا برتن صاف کریں؟ مثال چلے اس نے بریانی بھیجی تو آپ اس میں پلیٹ صاف کر دیں باقی بچ کر جائے. اب اتفاق سے مثال سردی کا موسم ہے، اس نے ڈرائی فروٹ سامنے رکھ دیا. اب بچوں کے لیے لائے تھے وہ اخروٹ اور یہ سارے بادامیں اور چلغوزے اور کاجو وغیرہ. اب آپ کو رکھا، آپ نے کہا کہ آج اس برتن کو صاف کرنا ہے، آج اس برتن کو صاف کرنا. اب لگے ہوئے سارے کاجو کھا گئے، سارے بادامیں کھا گئے. تو یہ کھانے کی یہ برتن صاف کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے. اس میں تو آدمی تھوڑا بہت لیتا ہے، تھوڑا بہت لے کر دے دے. کیونکہ گھر میں اگر مثال ہے کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان کو جب برتن واپس گھر والے اٹھاتے ہیں تو اندر جو خواتین ہوتی ہیں پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کھایا نہیں. یہ اچھا ہے نا پوچھا کہ کھایا نہیں. اور اگر ہمارا بالکل صاف شفاف پلیٹیں لے کر جائیں تو اندر کیا بات ہوگی؟ یہ سب کھا گئے، سب کھا گئے. اب وہ کون سی چیز کھانی ہے بھائی؟ اپنی پلیٹ میں نکال کے صاف کیا ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے 1 کلو آم لائے تھے اور چلو انہوں نے اخلاقی طور پہ سارے آم آپ کے آگے رکھ دیے اور آپ نے بھی کہا کہ آج تو بچ کے جانا نہیں چاہیے، تو یہ نہیں. پھر دسترخوان پر اگر ہم بیٹھتے ہیں تو خود ہم دیکھیں کہ جیسے ہی آیا ہم نے چمچ پہ ہاتھ پکڑا، بھی ڈش پوری رکھی نہیں ہے زمین پر، چمچ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جناب آلو اور خاص بوٹی جو وہ مجھے کھسکانی ہے. تو یہ انداز ہے وہ درست نہیں ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ بہت سے مہمان تشریف لے آئے. اب رات میں جب کھانے کا وقت آئے تو روٹیاں کم تھیں. اب روٹیوں کے انہوں نے ٹکڑے کیے اور دسترخوان پر ڈال دیے. اب ترکیب بنائے کہ جب کھانا شروع ہو نا تو چراغ وہاں سے اٹھا لیا جائے. اب ظاہر ہے کچھ دسترخوان پر اندھیرا ہوگا تو یہ مل جل کے کھا لیں گے، اب کیا کریں روٹیاں ہی کم ہیں. تو سب کے سب مہمان اندھیرے میں ہی دسترخوان پہ بیٹھ گئے. جب اب وہ کھانا شروع ہو گیا، اب کچھ دیر کے بعد یہ سوچ کر کہ سب کھانا کھا چکے ہوں گے چراغ لایا گیا تو تمام کے تمام ٹکڑے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایثار کا یہ جذبہ تھا کہ سب یوں ہی منہ چلاتے رہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ کھا لے، میں بھلے بھوکا رہ جاؤں میرا بھائی کھا لے. اس حساب میں سب کے سب جو ہے وہ بھوکے رہے اور وہ روٹی کے ٹکڑے یوں ہی کے یوں ہی پڑے رہے. تو یہ انداز تھا. تو امیر اہل سنت اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے اسلاف کا جذبہ ایثار یہ کس قدر حیرت ناک تھا، اور آج ہمارا جذبہ حرص و طمع کہ جب کسی دعوت میں ہوں اور کھانا شروع کیا جائے تو کھاؤں کرتے کھانے پر ایسا ٹوٹتے کہ کھانا اور چبانا بھول کر نگلنا اور پیٹ میں لڑکانا یہ شروع کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوسرا حصہ بھائی کھانے میں کامیاب ہو جائے اور ہم رہ جائیں. اور ہماری حرص کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے بن پڑے تو شاید دوسرے کے منہ کا نوالا بھی چھین کر کھا جائیں. تو کاش ہم ایثار کرنا سیکھیں اور ایک روایت ذہن میں بٹھا لیں، دل کے مدنی گلدستے پہ سجا لیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ آج ہم نے اس ضمن میں سنا کہ اس ضمن میں اگر کسی کے گھر جائیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان پر فاطمہ